الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ جی میرے محترم دوستو بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بات چل رہی تھی رمضان تقوی کا سیزن، اس پر بہت ساری تفصیلی بات آ گئی۔ ابھی انشاءاللہ آج ہی ساری باتیں اب تقوی پر ختم ہو جائے گی۔ دیکھو یہاں یہ بات بتلانا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بات تقوی کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ تقوی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شرعی رخصت پر عمل کرے یا بوقت ضرورت جائز چیزوں سے فائدہ اٹھائے تو کہتے ہیں تقوی کے خلاف ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے تقوی کو بہت بڑا مجاہدہ سمجھا ہے کہ جو مطلب زیادہ کھاوے نہیں، زیادہ آرام نہ کرے، زیادہ باتیں نہ کرے، زیادہ میل ملاپ نہ ہو، ہاں بس ان چیزوں کو انہوں نے تقوی سمجھ لیا ہے۔ ہاں تو حالانکہ ایسی چیز نہیں، شریعت نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا، جیسے کہیں گھومنے جانا، کہیں کھیلنا، کہیں تھوڑی دیر باتیں کرنا جس میں غیبت نہ ہو، ہاں، سب کے ساتھ بیٹھنا، ہنسنا، یہ سب تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ اس کو تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ چیزیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جائز چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور مشکل راستہ اختیار کرنا ہی کچھ لوگوں کی رائے میں تقوی کی شان ہے۔ مشکل راستہ اختیار تو اس میں ہنسنا نہیں ہے، ہنسیں گے تو بولے اس کے اندر تقوی نہیں، اس کا تقاضا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ تقوی میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کھیل کود نہ کرے، کہیں گھومنے نہ جاوے، کہیں ہنسے نہیں، ہر جائز کام شریعت کی روشنی میں گناہوں سے بچتے ہوئے کر سکتے ہیں، اس میں ہنسنا بھی ہو، آپس میں بات چیت بھی ہو جس میں غیبت نہ ہو تو یہ جائز ہے، تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے نبی علیہ السلام کی مثال سے سمجھیے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا لیکن بعد میں لوگوں کو اس میں رخصت دے دی۔ بعض لوگوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھانے سے گریز کر لیا۔ رخصت یعنی بعض نبی صاحب وہ کام کیا تو دوسرے لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، اجازت دی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جیسا کیا ویسا ہی کرنا چاہیے، اجازت دی، اس پر عمل کریں گے تو رخصت۔ تو فرمایا یہ تقوی کے خلاف۔ بعض لوگوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھانے سے گریز کیا۔ جب نبی علیہ السلام کے علم میں بات آئی تو آپ نے خطاب فرمایا، جیسے ایک مشہور حدیث ہے، بارہا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر بھی اور بھی دوسرے بیانات کے اندر، کہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ایک کہ معصوم ہیں اور بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا تو کوئی گناہ نہیں، ہم تو گنہگار ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ زیادہ ہی عبادت کریں اور کچھ زیادہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انہوں نے سوچا، جیسے انسان سوچتا ہے کہ زیادہ عبادت کریں گے تو زیادہ قرب ملے گا، اور کم عبادت کریں گے تو اللہ کے قرب میں کمی ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ تو ان میں سے ایک نے تو یہ کہا، ایک صحابی نے فرمایا کہ بس میں تو اب شادی ہی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے کے بعد عبادت میں ظاہر بات ہے کمی آ جاتی ہے، بیوی کے حقوق ہے، پھر بچوں کے حقوق ہے، دوسرے کام کاج ہے، کمائی کے لیے جانا پڑتا ہے، تو وہ سمجھے کہ شادی ہی نہ کروں تاکہ مجھے عبادت میں یکسوئی ہو سکے، تاکہ مجھے اللہ کا قرب زیادہ مل جائے۔ انہوں نے یہ سوچا ایک نے، اور دوسرے نے سوچا کہ میں ابھی رات میں تو سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادت کروں گا، کیونکہ دن بھر تو میں کام کرتا ہوں تو ابھی میرے کو عبادت کا وقت نہیں ملتا، تو میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، کیونکہ سونا تو پھر وہ عبادت کے خلاف ہو جاتا ہے، گویا یوں سمجھا انہوں نے۔
تو सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा कि मैं दीन पर रोजा रखूंगा ताकि मेरा दीन इबादत में गुजरे। ये तीनों की अलग अलग नीयतें थी। अपने एतबार से उन्होंने अच्छी नीयत थी कि हम भी इस तरीके से कभी सोचते हैं कि या अल्लाह वो लोग कितनी इबादत कर, चलो हम उससे ज्यादा इबादत करेंगे। तो ये बात समझ लो अच्छी तरीके से कि ज्यादा इबादत करने से ज्यादा कुर्ब मिलेगा, ये हरगिज नहीं है। हाँ, सुन्नत के मुताबिक इबादत करेंगे तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। और उसके लिए दलील यही सहाबा की मिसाल है कि इन्होंने ज्यादा काम सोच लिया और नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया और हम्द और सना के बाद कहा, बाज लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसे काम से एहतराज करते हैं जो मैं करता हूं। सीधे बैठ, अदब से, अदब से बैठ, पैर मुड़, बस। सर कहा बाज लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसे काम से एहतराज करते जो मैं करता हूं। तो कहने लगे कि जो मैं करता हूं वो लोग मेरे से ज्यादा करते हैं, मेरे से ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको क्या हो गया है, जो मैं करता हूं उससे वो परहेज करते। वल्लाह मैं उनसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूं, वल्लाह मैं उनसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूं, उनसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और तकवा इख्तियार करता हूं। तो ये बताया, यानी बाज़ों ने सोचा है कि जो कहते हम रोजा ज्यादा रखेंगे, रात भर यानी दिन भर रोजा रखेंगे, तो देखो मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, तो मेरी सुन्नत इख्तियार करो। तुमने कहा कि अब तो हम कभी भी इफ्तार नहीं करेंगे, पूरा दिन रोजा ही, साल भर का रोजा रखेंगे। तो फरमाया ये तरक्की का जरिया नहीं है, मेरा अमल पकड़ो, मैं रखता हूं भी हूं, छोड़ता हूं, तो कभी रखना चाहिए कभी छोड़ना चाहिए, ये नबी का तरीका है, उसी में ज्यादा तरक्की। और रात में सोने के एतबार से नबी इस्लाम फरमाते हैं मैं सोता भी हूं फिर उठता भी हूं, तो तुम भी सो, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल न सोना, पूरी रात इबादत करना, यह सुन्नत के खिलाफ है। सोना चाहिए चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो। कोई जागना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए रमजान मुबारक की भी रातें हो तो भी आप 1 घंटा भी सुन्नत के लिए सो जाया कर, फिर उठकर फिर इबादत में लग जाओ। तो ये है कि अल्लाह ताला। और तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, फरमाया देखो मैंने शादी की है, तो मेरा तरीका छोड़ देगा, शादी नहीं करेगा तो मेरे तरीके के खिलाफ होगा, उसको तरक्की कहां से होगी। फौरन तंबी हो गई। इसी के साथ ये समझ लेना भी निहायत जरूरी है कि मुत्तकी होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि मुत्तकी से कभी खता और गलती सरजद न होगी। अब बाज़े कहते हैं कि मुत्तकी बन गए, तो मुत्तकी होने के बाद ये कुछ नहीं है कि अब उससे कोई भूल नहीं होगी। याद रखो, भूल होगी, भूल नबी से नहीं होती, उसके अलावा सहाबा से भी भूल हुई, सहाबा मुत्तकी थे, भूले हुई है, भूले हमसे भी होगी। हाँ, तो तकवा, उससे तकवा नहीं चला जाता। हम क्या समझते, अरे भूल हो गई तो फिर बहुत ही अपने आप को अफसोस करते हैं, हाय मेरे से क्या हो गया, अब तो मेरी मगफिरत नहीं होगी, अब तो मेरा क्या होगा, पता नहीं, परेशान और बेचैन हो जाते हैं। तो याद रखे, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब नफ्स की चालें होती है। तो याद रखे ये गलती है, गलत फहमी बहुत हो गई हमारे अंदर। ये कभी के तकवा का मतलब ये समझते हैं कि कभी खता और गलती ना हो। देखो गलती होगी, गुनाह के काम तो मुत्तकी से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो तकवे में आ गया है तो अब उससे गुनाह का काम नहीं होगा, गुनाह का काम हो सकते, अलबत्ता वो खता पर कायम नहीं रहता, वो अपनी गलती पर अपने गुनाह पर बाकी नहीं रहता, वो फौरन तौबा कर लेता है। अगर अल्लाह की कोई नाफरमानी हो गई तो अल्लाह के हुजूर रो धोकर और अश्कबारी और आहोजारी करके फिर से अल्लाह ताला की यारी हासिल कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। और तौबा इस्तगफार की वजह से उसकी खता भी काबिल अता बन जाती है। तौबा इस्तगफार की वजह से उसकी जो गलती हुई थी, उस गलती पर उसने तौबा की है, उस तौबा पर अल्लाह उसको अता फरमाते हैं, उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। लो देखो, इसलिए हमेशा ये मत समझना किसी दीनदार से कोई गलती हो गई तो हम बदगुमान हो जाते, अरे फुला बहन, फुला भाई,
फला काम करने वाला, फला ऐसा, फला आलिम, उससे गलती हुई, गलती तो होगी, हमें उससे बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग तौबा करके उससे भी ऊंचे के दर्जे पर पहुंच जाते हैं, और हम लोग उनसे बदगुमान होकर हम अपने दर्जे से भी नीचे उतर जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है आम तौर पर लोगों में। ये बहुत याद रखना चाहिए, किसी की भी, खास करके जिसको हम दीनदार समझते हैं और उससे गलती हो गई तो हम उसको बदगुमान न करें, बल्कि समझना है कि इंसान हो जाती है गलती, वो तकवे के खिलाफ नहीं है, वो दीनदारी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो रो धो कर अल्लाह ताला से उससे भी आगे चले जाते हैं, और तौबा इस्तिगफार की वजह से उसकी खता भी काबिल अता बन जाती है। इसीलिए हकीमुल उम्मत, हाँ, इसलिए हकीमुल उम्मत हजरत थानवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुत्तकी बाकी रहना इतना ही आसान, मुत्तकी का अपने तकवे पर बाकी रहना उतना ही आसान है जितना बावजू रहना, जितना बावजू रहना। भाई वुजू टूट जाए तो क्या ऐसा होता है कभी वुजू होगा ही नहीं, तो दोबारा वुजू करके इंसान बावजू हो जाता है। बस ऐसे ही अगर कोई गुनाह हो गया तो तकवा टूट गया, फरमाया तौबा इस्तिगफार करके फिर मुत्तकी बन गया, उसमें कोई गलत, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो याद रखो वो वुजू की तरह है कि वुजू टूट जाता है। अब बताओ वुजू हमारा दिन में बार बार टूटता है कि नहीं टूटता? टूटता है। लेकिन कभी हमने उस पर शोर मचाया, हाय मेरा वुजू क्यों टूटता है, क्यों टूटता है? नहीं भाई, वुजू वापस कर लो। तो ऐसे ही तकवे के अंदर भी वो मुत्तकी ही गिना जाएगा। तौबा करेगा, गलती हो गई, तौबा करा, मुत्तकी, फिर गलती हो गई, फिर तौबा किया, फिर मुत्तकी, कंटिन्यूस हो जाएगा, उसका कुछ टूटेगा नहीं। इसी तरह अगर कभी तकवा टूट जाए यानी गुनाह हो जाए तो तौबा इस्तिगफार कर लो, फिर मुत्तकी बन जाओ। जी, फिर मुत्तकी बन जाओ। जी। हम्म। खता पर नदामत तकवा के दायरे से खारिज होने नहीं देगी। खता पर नदामत, खता पर नदामत तकवे के दायरे से निकलने नहीं देगी। तकवा तो तकवा रहेगा अगर सही मानों में। तक हमारा तकवा तो क्या है, हमारा तकवा भी तो नकली है, असली नहीं है। चंद अमल कर लिए और चंद चीजों से बचना शुरू कर दिया, हम समझते हैं मुत्तकी हो गए। वो हकीकी तकवा नहीं। हकीकी मुत्तकी तो कभी भी वो अल्लाह से दूर नहीं होता। याद रखे, वो तौबा इस्तिगफार करके और आगे बढ़ जाता है। कुरान करीम में जन्नत की तफसील बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों को यह बतलाया है कि ये जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। और रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने इसलिए अता फरमाया है कि ईमान वाले मुत्तकी बन जाए ताकि जन्नत मिल जाए। अब कितने दिन बाकी है रोजे के? अभी शायद 3 दिन या 4 दिन। या तो जुमेरात को रोजा होगा या जुमा को रोजा होगा। तो आज तो पीर है, पीर मंगल और बुध 3 दिन बाकी है। हाँ, तो रमजान का इस्तकबाल हम कर रहे हैं। रमजान आने से पहले हमने रमजान के और तकवे के बारे में कितना चीजें हमने हासिल की है, तो अब बिल्कुल करीब आ रहा है, बल्कि आ गया है। और मैंने पहले बताया था कि अपने अपने जो ईद की तैयारी है, कपड़ों के बारे में और खरीदी के बारे में, वो सब अभी भी रमजान से पहले कर ले। ये दर्स सुनने वाला रमजान के अंदर बाहर न निकले, ये तय कर ले तो हमारा रमजान गुज़िश्ता रमजानों से अच्छा होगा। लगता तो यही है कि अक्सर लोग ये वही है जो रमजान से पहले ही तैयारी कर लेते हैं, कभी भी रमजान में निकलते नहीं है। इसमें से नहीं निकलते तो बहुत अच्छी बात है, और निकलने वाले हो तो पहले से तैयारी करें। अब हम में से हर शख्स को तो अल्लाह ताला ने जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई है, और रमजान का महीना मुत्तकी बनने के लिए दिया है ताकि मुत्तकी बन जाए। अब हम में से हर शख्स को अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम तकवे की सिफत से आरास्ता हो चुके, यानी तकवा की सिफत हमारे अंदर आ चुकी है। अगर नहीं तो फिर रमजान मुबारक से बेहतर वो कौन सा मौका आएगा
اگر آپ لوگ سوچیں کہ آپ کے اندر تقوی آیا ہے، اگر ابھی تک نہیں آیا تو رمضان مبارک آ رہا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کون سا موقع آئے گا جس میں تقوی حاصل کیا جائے. اس لیے ان ایام کی بہت قدر کی جائے، ان رمضان کے دنوں کی قدر کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسا مہینہ دیا ہے جس میں دل کا بنانا اور تقوی حاصل کرنا نہایت آسان کر دیا ہے. دل کا بنانا اور تقوی حاصل کرنا اس مہینے میں نہایت آسان کر دیا. پھر اسی مہینے کے اندر اگر آخری عشرہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر گزاریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. نہ ملے تو بھی رمضان کا مہینہ سے خود ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسی مجلس میں جا کر ہم گزارے تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ کھا پی کر صرف، آج کل تو اعتکاف میں بھی لوگ جاتے ہیں اپنے مشائخ کے پاس تو گھومنے پھرنے کے لیے اور خوش ہو جائے، ہم تو فلاں شیخ کے پاس جا کر ہم فلاں شیخ کے پاس جا کر یہ کیا لگایا؟ یہ بھی تفریح گاہ بن گیا ہے، ذرا مزے کی چیزیں بن گئی. اپنی اصلاح کے لیے تو جاتے ہی نہیں ہے کہ چلو یہ تقوی ہمیں زیادہ مل جائے. بھائی یہ کون ہے؟ جی تو فرمایا تقوی حاصل، اس لیے ان ایام کی بہت قدر کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسا مہینہ دیا ہے جس میں دل کا بنانا اور تقوی حاصل کرنا نہایت آسان کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ سنہرا موقع، یہ گولڈن چانس موقع ہماری زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے. دیکھو ابھی تو آ رہا ہے، اللہ کرے ہمیں مل جائے، لیکن آئندہ سال کا ہمیں کچھ پتہ نہیں آئے یا نہ آئے. اس لیے ہوش مندی کا تقاضا، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان قیمتی ایام کو غفلت میں نہ گزارا جائے. اگر یہ مہینہ خدا نخواستہ یوں ہی گزر گیا تو اس کا برا اثر پورے سال باقی رہے گا. اگر ویسے ہی گزر گیا غفلت میں تو اس کا جو برا اثر ہے وہ پورا سال باقی رہے گا. لیکن یہ جتنے سننے والے ہیں، مجھے تو ان سے اتنی امید ہے کہ انہوں نے اتنا سنا ہے کہ شاید یہ اپنے اس رمضان کی بڑی قدر کریں گے اور اپنے پورے سال کو اچھا گزاریں گے. اور اگر تھوڑی سی ہمت اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اس ایک ماہ کو تقوی کے حصول میں، تقوی کے لیے لگا دیا جائے، تقوی حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ پورا سال تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزرے گا. اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے جیسا جمعہ گزرتا ہے ویسا ہفتہ گزرتا ہے. جس کا جمعہ صحیح گزرا اس کا ہفتہ صحیح گزرا، اور جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا سال صحیح گزرتا ہے، اور جس کا حج صحیح ہوا اس کی زندگی صحیح ہوگی، پوری زندگی صحیح گزرتی. تو یاد رکھو، تو حج کا دار و مدار پوری زندگی پر ہے، اور رمضان کا دار و مدار پورے سال پر ہے کہ آئندہ رمضان ملے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے تاکہ اس کے بعد کا سال اچھا گزرے. اور جمعہ کا دار و مدار پورے ہفتے پر ہے. لہذا رمضان مبارک کا استقبال اس عہد کے ساتھ کیا جائے کہ اس سال کے رمضان مبارک کو اچھا بنائیں گے. بولو بنائیں گے نا؟ انشاءاللہ سب اپنے اپنی زبان سے کہے کہ انشاءاللہ ہم اچھا بنائیں گے. جی آواز کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے دل میں کہے، وہیں پر اپنے گھر میں سنے، یہاں آواز کی ضرورت بالکل نہیں. جی کہ ہمارا پورا سال اچھا ہو جائے، ہمیں کامل تقوی حاصل ہو جائے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. ہاں، کیونکہ ہمارے بول کا اثر ہمارے دل میں پڑتا ہے، اس لیے بلوایا ہے. مجھے سننا نہیں ہے، اللہ سن رہا ہے اور وہ دلوں پر اثر کرے گا. آخر میں کچھ ایسی باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں، کچھ باتیں، بس اسی پر بات ختم ہوگی. کچھ باتیں ایسی عرض کر دینا چاہتا ہوں جو حصول تقوی میں مددگار ہے، تقوی حاصل کرنے میں، اور ہر ایمان والے کے لیے پوری زندگی میں بہت کام آنے والی ہے. مجھے ان باتوں سے بڑا فائدہ ہوا ہے، یقین ہے کہ آپ بھی عمل شروع کرتے ہی اس کا فائدہ محسوس کریں گے. اور وہ 7 باتیں ہیں.
پہلے اس کی اجمالن یعنی پہلے اس کے نمبر گن لو، اس کے بعد اس کی تفصیل بتائیں گے۔ 7 باتیں ہیں۔ پہلا تو نمبر 1، 7 باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس بات کو سوچا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 1، ممکن ہو سکے تو موبائل میں اس کا الارم لگا دیا جائے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک بپ بجے، یعنی آہستہ سے آواز آئے جو اشارہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا نمبر 2، تو پہلا نمبر تھوڑی تھوڑی دیر میں اس بات کو سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، سنت کا اہتمام کرے، اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن غفلت سے کرتے، اس لیے سنت کا اہتمام حضور کی یاد کے ساتھ کیا جائے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں یا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو کیا ہے، اس لیے۔ میں تہجد میں 2 رکعت پڑھے تو 2 رکعت کیوں پڑھ رہے؟ میرے نبی نے پڑھی ہے تو مجھے بھی پڑھنا ہے۔ آپ افطاری کے وقت میں جلدی سے افطاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو تھوڑی سی نیت کرے، میرے نبی نے بتایا ہے اور وہ افطاری میں جلدی کرتے تھے، اس لیے میں بھی افطاری میں جلدی کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اذان ہوگی اس کے بعد کھانا کرے، ایک تو یہ کہ آرام سے وقت بھی ہو گیا اور بھی کہ نہیں تھوڑا زیادہ ہی احتیاط کرنا چاہیے، وہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ افطاری میں جلدی اس سنت ہے۔ بھائی اس کو بند کرے۔ تو افطاری میں جلدی، ابھی اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کدھر ہے۔ چلو، تو دوسرا یہ ہے کہ سنت کا اہتمام حضور کی یاد کے ساتھ کیا جائے۔ حضور کی یاد એટલે یہ بتائے، جیسے سحری کرتے، سحری کیوں کر رہے؟ ہم نے کبھی یاد نہیں کیا، بھئی میرے نبی نے سحری کی ہے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، میرے نبی نے حکم دیا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، تمام صحابہ نے کی۔ تو دیکھو ہم سحری بھی کر رہے، افطار بھی کر رہے، تہجد، لیکن نبی کی یاد نہیں ہوتی۔ تو ایک ہلکا سا اپنے دل میں کہ ہمارا ہر عمل میری نبی نے کیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، تو یہ نبی کی یاد کے ساتھ ہو گئے۔ ہاں، آپ کسی گناہ سے بچ رہے ہیں، ہاں، تو میرے نبی نے منع کیا ہے اس لیے میں رک رہا ہوں، تو ہر چیز میں نبی کی یاد کے ساتھ۔ تیسرا نمبر، سوچ کر نگاہ کا استعمال کیا جائے۔ سوچ کر پہلے خود سے پوچھ لے کہ کیا دیکھنا ہے، پھر نگاہ اٹھائے۔ پہلے خود سے دیکھ لے، یعنی نگاہ، سوچ کر نگاہ کو استعمال کرنا۔ پہلے تو سوچے کہ میں کیوں نظر اٹھانی، اگر ضرورت نہیں ہے تو اٹھاؤ مت، تو سوچ کر نظر اٹھانا۔ نمبر 3۔ نمبر 4، سوچ کر زبان کا استعمال کیا جائے، یعنی جن باتوں سے کوئی نفع نہ ہو اسے نہ بولا جائے۔ نفع کی چیز ہے، اگر نہ بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر مت بولو، اور نہ بولنے سے نقصان ہے تو پھر بولنا چاہیے۔ تو سوچ کر بولنا۔ نمبر 3، سوچ کر نگاہ اٹھانا۔ نمبر 4، سوچ کر زبان استعمال کرنا۔ نمبر 5، وقفے وقفے سے اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچ کر اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی، مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آئے گی تفسیر اور لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو شکر، اللہ نے اولاد دی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی دیا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کھانا دیا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ سوئے، صبح میں اٹھے، روزہ رکھنا کے توفیق کو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں نعمتوں کو سوچ کے، اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنی ساری نعمتیں، شکر ادا کرے۔ اور نمبر 6، تھوڑی تھوڑی دیر سے استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کو سوچ کے اللہ مجھے معاف کر، اپنی زندگی کو سوچ کر معاف کرتے۔ نمبر 7، ہر کام کا وقت طے کر لیا جائے اور اس وقت وہی کام کیا جائے۔ ان باتوں کی اب تفصیل سنو، یہ 7 کام ہوئے، سمجھے؟ پہلی بات، وقفے وقفے سے اس بات کا استحضار ہو
کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہے. اس استحضار کا فائدہ دو صورتوں میں ظاہر ہوگا. اول، طاعت میں دل لگے گا جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. دیکھو، آپ خالی ایک تصور کریں کہ آپ کو اگر آپ کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، سمجھے، تو بتاؤ آپ کو اسی غلط حرکت نہیں کرے. جہاں ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً آپ غلط کام شروع کرو. اور جہاں کوئی کرنا ہوگا کہ نہیں، ماں باپ دیکھ، ارے میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یا راستے میں چلتے وقت کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہر انسان سوچتا ہے بھائی کیمرے سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں دیکھنے کا جب یہ تصور ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. اطاعت یعنی جو حکومت کا قانون ہے وہ توڑتے نہیں ہیں. حکومت کا قانون توڑتے نہیں. تو جب اللہ کا ایسا استحضار ہوگا تو اللہ کا قانون بھی نہیں توڑیں گے. تو فرمایا اسی طرح عبادت میں آدمی کا خشوع خضوع بڑھ جائے گا. اور جب وہ اس استحضار کے ساتھ پھر نماز پڑھے گا تو پھر اس نماز کی کیفیت الگ ہوگی کہ اللہ پاک میرا قیام دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میری تلاوت سن رہے ہیں، اللہ پاک میرا رکوع دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرا سجدہ دیکھ رہے ہیں، میرا قاعدہ دیکھ رہے. جب ظاہر بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے تو انسان نماز پڑھے گا تو گویا اللہ میری نماز میں ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے، میری تسبیحات سن رہے ہیں. جب نماز پڑھتے ہوئے استحضار رہے گا تو پھر یہ شخص نماز کے تمام ارکان کو خشوع خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے. ہاں جی، حالانکہ اگر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں دین بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم اسی استحضار کی مشق کے لیے دیا تھا. 5 وقت کا نماز کا حکم کہ آپ اس کی مشق کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے اس میں کہ جب تمہیں نماز میں میرے دیکھنے اور ساتھ رہنے کا استحضار رہے گا تو باہر کی زندگی میں بھی استحضار باقی رہے گا. دیکھو، ہم تنہا ہو جاتے ہیں تو ہم سوچتے کوئی نہیں ہے، تو ہمارا نفس کہے گا یہ گناہ کر لے، یہ موبائل میں یہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، ادھر جا ادھر جا، اور ہم بہترین اس پر چلتے رہتے ہیں. اور فوراً یہ تصور کر لے گا کہ میرے ساتھ کوئی آ گیا. تو آپ کبھی بھی موبائل میں غلط چیز دیکھو گے اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو تو کبھی نہیں دیکھیں گے. اور تو ہم یہ تصور کریں کہ میرے پاس کوئی نہیں، میرا اللہ ہے، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ میں بیٹھا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں موبائل میں کہاں جا رہا ہوں، کس نیت سے جا رہا ہوں، کیا کیا دیکھ رہا ہوں، میرا بازو میں بیٹھا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے استحضار سے کیا انسان کئی گناہوں سے بچ جائے. اس کا مشق دیا تھا کہ جب تمہیں نماز میں میرے دیکھنے اور ساتھ رہنے کا استحضار رہے گا تو باہر کی زندگی میں بھی ایسا استحضار باقی رہے گا. اسی لیے بزرگوں سے سنا کہ بھئی نماز کا مقصد کیا ہے کہ جس طریقے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے ہم نے نماز میں اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے تو نماز کے باہر کی زندگی بھی نماز ہی کی طرح رہے، یعنی اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق پوری زندگی گزرے، چاہے بیوی بچے میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے سیر و تفریح میں ہو، چاہے کھیل کود میں ہو، لیکن نبی کا طریقہ اور اللہ کا حکم دیکھ کر چلے گا تو اس کا باہر بھی گویا ہر وقت وہ نماز میں ہے. پھر وہ حدیث کہ ایک انسان ہر وقت نماز میں ہوتا ہے، تو پھر یہ آدمی کہ ایک نماز پڑھ کے باہر گیا ہے، کاروبار میں ہے لیکن وہ نماز میں ہے. کیسے نماز میں ہے؟ کیونکہ وہ کاروبار اس طریقے سے کر رہا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا وہ باہر رہنا نہیں ہے، وہ آدمی نماز میں ہے. پھر عصر کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے، پھر بھی وہ نماز میں ہے، تو 5 وقت نماز پڑھ کر بھی وہ نماز میں ہے. تو یہ ہے وہ حدیث کہ ایک انسان کہتے ہیں نا کہ ہم ہر وقت نماز میں. تو نماز کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہے دوسری نماز کا انتظار کریں گے تو ہم نماز میں گنے جائیں گے، اور باہر چلے گئے تو ہم نماز میں نہیں ہیں. نہیں، یہ مطلب نہیں. باہر جانے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے تو گویا باہر جانے کے بعد بھی اور دوسری نماز کا اس کو انتظار بھی ہے، وہ آدمی تو انتظار رہے گا. تو یہ آدمی گویا باہر ہوتے ہوئے بھی نماز میں ہے
اور ایک آدمی مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں ہے، لیکن بیٹھا بیٹھا موبائل میں مسجد میں بیٹھا بیٹھا ٹائم پاس کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر فون کر رہا ہے، کبھی ادھر فون کر رہا ہے، تو یہ آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی نماز میں نہیں ہے، دنیا کے اندر چلا گیا۔ اس لیے بہت ساری ماں بہنیں بھی کہتے ہیں نا، ہم مصلی سے تو نہیں ہٹیں گے ورنہ ہماری نماز کی وہ حالت ختم ہو جائے گی۔ بہت ساری فضیلتیں ایسی ہوتی ہے کہ بھائی ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک اور اتنی دیر بیٹھنے سے نہیں، اگر ضرورت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنا کام کیجئے، شوہر کی خدمت ہو، بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، اور دوسرے کام ہو، کوئی مہمان کی وہ کہیں بات کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، وہ کوئی سب فضیلتیں مل جائے گی آپ کو۔ تو فرمایا جب ہمیں نماز ہی میں استحضار نہیں رہتا تو باہر کی زندگی میں استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی سے منکرات نہیں نکلتے اور پکے نمازی ہونے کے باوجود ہم منکرات میں مبتلا رہتے ہیں۔ جی، اسی وجہ سے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز کے باہر والی زندگی صفت صلات پر نہیں آئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں بچاتی ہے۔ خیر، تو ایک تو یہ ہے کہ وقفے وقفے سے یاد رکھے، کیا سوچنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ بات آگئی۔ اس کے ساتھ اس استحضار کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جب آدمی پر یہ استحضار غالب رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ معاصی کے ارتکاب سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس استحضار کی وجہ سے ایک تو نماز میں دھیان رہے گا، ایک فائدہ تو یہ ہوگا اس کا نماز میں دھیان رہے گا۔ ایک تو نماز میں اس کا دھیان رہے گا، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ گناہوں سے بچے گا۔ کیوں کہ اسے بات مستحضر ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہے، پھر کیوں کہ اس کی نافرمانی کی جائے؟ تو در حقیقت یہ استحضار معاصی کے ارتکاب سے مانع بنے گا، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے سوچنا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے بچے گا۔ کیوں کہ بالعموم گناہ کا صدور، گناہ جو ہوتے ہیں اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی تصور کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور کرتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو گناہ ہوتا ہے، اور کسی کو اس گناہ کا پتہ نہیں ہے، لہذا وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اس کی ہر حرکت اور عمل سے واقف ہے، اور بر وقت گناہ پر گرفت کی قدرت بھی رکھتا ہے، اسی وقت پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ اسے یہ بات مستحضر نہیں رہتی، انسان بھول جاتا ہے، اس لیے وہ گناہ کر دے۔ اس لیے مسلمان جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کا تصور ہٹ جاتا ہے اور گناہ کر دیتا ہے۔ جی، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر آدمی اس لیے وہ گناہ کرتا ہے، اور جب یہ استحضار غالب ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی ایک گناہ خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان کی نافرمانی کیسے کروں؟ لہذا وہ گناہ پر جرت نہیں کر پاتا۔ الغرض اس استحضار سے ایک طرف طاعت میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، تو دوسری طرف معصیت سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کیا بتائی تھی؟ سنت کا اہتمام حضور کی یاد کے ساتھ، سنت کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کیا جائے۔ ایک ہے سنت کا علم ہو جانا، دیکھو، ایک ہے سنت کا علم ہو جانا کہ کسی نے ہمیں کوئی سنت بتلا دی اور اس پر عمل کرنے لگی، اور ایک ہے سنت کا علم حاصل کرنے کی جستجو کرنا۔ اللہ، ایک ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا یہ سنت ہے اور یہ اس پر ہم عمل کرنا، اور ایک ہے ہر عمل کو، کیونکہ انسان دن رات میں کوئی نہ کچھ تو کرتا ہے، کبھی کھاتا ہے، کبھی پیتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی نمازوں میں جاتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی کھیلتا ہے، کودتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ اب ہر عمل کی کیا سنت ہے، اس کو ڈھونڈے اور اس کے مطابق کام کرے۔ ہاں،
کیونکہ ہمیں جو سنتیں بتائی جاتی ہے وہ تو چند بتائی جاتی ہے جماعتوں میں نکل کر کہ بھائی کھانے کی یہ سنتیں ہیں، پینے کی یہ سنتیں ہیں، سونے کی یہ سنتیں ہیں، سفر کی یہ سنتیں، بس یہ چند سنتیں بتائی جاتی ہیں اور اس پر ہمارا عمل ہوتا ہے تھوڑا بہت. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی سنتیں نہیں ہیں؟ کبھی نماز کی سنتیں سیکھ لیتے ہیں، کبھی وضو کے سنتیں سیکھ لیا، کیا اس کے علاوہ کوئی سنتیں نہیں ہیں؟ ہر عمل کو نبوی طریقے پر کرنا یہ سب سنت میں آ جاتا ہے. تو ہم اس کے علاوہ کے طریقے بغیر غفلت سے کر لیتے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں، جو سنت ہم نے سیکھی ہے اس کو بھی نبی کی یاد کے ساتھ کرے، اس کے علاوہ دوسری طریقوں کو بھی ڈھونڈے. اسی لیے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، ان کی ساری زندگی سنت ہے. نبی نے جو کیا ہے وہ ہم کریں گے. نبی بچوں کے ساتھ کھیلے ہیں، میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلوں گا، یہ نبی کی سنت ہے. جی، تو یہ نبی کی سنت ہے. نبی نے ہنسی مذاق کی ہے، میں بھی ہنسی مذاق کروں گا شریعت کے دائرے میں، کوئی اس پہ گناہ نہ ہو، تو یہ سنت ہے. جی، تو یہ ہے کہ بہت ساری سنت. اب آگے سمجھو. تو مسنون طریقہ معلوم کرنے کی فکر پیدا ہو جائے. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ہوتا یہ کہ ہم چند اعمال کا مسنون طریقہ جانتے ہیں اور اس پر عمل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم سنت کا اہتمام کر رہے ہیں، حالانکہ بہت سے مسنون اعمال کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لہذا چند اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اکتفا نہ کرتے ہوئے ہم اپنے اندر یہ فکر پیدا کر لیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اور روزانہ پیش آنے والے تمام اعمال میں، ایک تو زندگی کے تمام شعبوں میں یعنی معاملات، معاشرت اور اخلاق اور عبادات تمام شعبوں میں، اور روزانہ پیش آنے والے تمام اعمال میں. کیا مطلب روزانہ؟ یعنی صبح سے اٹھ کر انسان شام تک کیا کرتا ہے، یہ سارے اعمال جو ہوتے ہیں اس میں ہر وقت نماز نہیں پڑھتا ہے، اس میں کاروبار بھی کرتا ہے، باہر بھی جاتا ہے، گاہکوں سے بات بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یہ تمام اعمال جو ہے روزانہ پیش آنے والے تمام عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ معلوم کرنے اور مختلف اوقات کی مسنون دعائیں معلوم کر کے ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوئی سنت. تو یاد رکھے ہم لوگوں نے چند اعمال کو ہی سنت سمجھا ہے. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا جو طریقہ ہے جس میں بھی سب سنت، سب کا سب دین ہے. اب یہ سنت کہاں سے سیکھیں گے؟ تو فرق کون سی کتابیں ہیں؟ اس میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی آپ کو روز مرہ کے اعمال، یہاں تک کہ کھانا بھی، آپ گوشت کھا رہے، کیوں کھا رہے؟ آج تک ہم نے نیت نہیں کی، بھائی میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھایا ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں. پھر دستی کا گوشت کھا رہے کہ میرے نبی کو اس کا گوشت پسند تھا دستی کا، تو آپ وہ کھاتے تھے. دودھ پی رہے کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام کو دودھ پسند تھا. تو دیکھو یہ سب سنت ہے. لیکن آج وہ سب کام ہم کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی کا استحضار، سنت کا استحضار نہیں کرتے. یہ ہے. تو یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ سے کتاب ہے جس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی. اس نے حسین ہے، تو یہ ہے شمائل کبریٰ ہے. یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس میں آپ پڑھو گے تو نبی الاسلام کیسے بات کرتے تھے، کیسا ہاتھ اٹھاتے تھے، کیسا کپڑا پہنتے تھے، کس طریقے سے. تو ان کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا. مطالعے کی ترتیب یہ ہو کہ سب سے پہلے ان کتابوں کی فہرست دیکھ کر ان مقامات کا نشان زد کے پوری کتاب نہ پڑھے، اس میں دیکھے کہ مجھے کون سے عمل کی ضرورت ہے، اس کے اندر نبی کا کیا طریقہ تھا، اس کو دیکھ لے، جس سے روزانہ آپ تھوڑا تھوڑا ان کی تفصیل دیکھ کر ان پر اعمال اور اذکار کو اپنا مان. اس میں پھر موقع محل کی دعائیں ہیں. اس سلسلے میں خاص امر کی نشاندہی ضروری ہے کہ ہر عمل میں اتباع سنت کی فکر کے ساتھ یہ اہتمام بھی ہو کہ سنت پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ ہو کہ آقا اس عمل کو اس طرح انجام دیا کرتے تھے، اس لیے میں آپ کی اتباع میں اس عمل کو اس طرح انجام دے رہا ہوں. آپ اس موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، نبی اسلام اس موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے، لہذا میں آپ کی اتباع میں نیت سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں. جیسے ہم نے رمضان سے پہلے ہم نے یہ آپ کے سامنے بات رکھی، رمضان کی ہم بات کریں گے، تو میں نے پہلے بتایا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کے سامنے رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں بات کرتے تھے. نبی کا سنت طریقہ تھا
تو میں نے پہلے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ نبی کی یاد میں ہم ایک کام کر رہے ہیں. تو یہ ہم جتنے ہم نے درس دیا یہ نبی کی سنت ہوئی. اور اگر میں نیت نہ کرتا تو یہ غفلت سے عمل تو ہوتا لیکن نبی کی یاد کے بغیر ہوا. ہمیں نبی کی یاد کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہے آپ نے بس درس دیا کہ چلو رمضان کی تیاری نہیں, میرے نبی کرتے تھے اس لیے میں کر رہا ہوں. دوستو اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی. سنت پر عمل تو ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس عقیدت وہ عظمت کے ساتھ سنت پر عمل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, اور پھر دھیرے دھیرے وہ مسنون اعمال عادتاً ہونے لگتے ہیں. وہ سنت نہیں عادتاً ہونے لگتے ہیں. اتباع سنت کا جذبہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہر سنت پر عمل کرتے وقت ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو. جب اس طرح سنت پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ اتباع سنت کے ثمرات اور برکات زندگی میں ظاہر ہوں گے. جی, کہ چہرے پر صلح کا نور ہوگا, عمل پر اجر و ثواب کا ترتب ہوگا, عند اللہ اور عند الناس محبوبیت سے پھر نوازا جائے گا. سنت پر عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ چہرے پر صلح کا نور آئے گا اور عمل میں اجر و ثواب ملے گا, اور پھر اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک اس کی محبوبیت, اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیں گے. بس آج یہاں تک یہ رکھتے ہیں. وہ 7 باتوں کی تشریح تو نہیں ہو سکی, انشاءاللہ کل اس کو پورا کریں گے.